بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوہ ماں نامردوں کا علاج ساری رات کمرے میں رکھ کر کیسے کرتی تھی؟ ایک روز یہ راز جاننے کے لیے میں کمرے میں چھپ گئی اور پھر میں نے جو دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ کالی سرد رات تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا جیسے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا ہو۔ میں نیند میں سے چونک کر اٹھی۔ رات کے اس پہر کون دروازے پہ آ سکتا تھا؟ یہی سوچ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں رات کو جلدی سو جایا کرتی تھی اور وہ بھی بہت گہری نیند، لیکن پتہ نہیں کیسے آج مجھے زیادہ گہری نیند نہیں لگی تھی، اس لیے دروازے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی اور ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے اماں بھی کمرے میں نظر نہ آئی، البتہ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ سردی کے ساتھ ساتھ خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اتنی سرد رات میں دروازے پر کون ہو سکتا تھا؟ اور اماں کہاں چلی گئی تھی؟ میں ڈرتے ڈرتے چادر لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلی تو سرد ہوا کے تھپیڑوں سے کانپ اٹھی۔ اماں مجھے ابا کے کمرے میں جاتے ہوئے نظر آئی۔ ابا کے کمرے کی بتی بھی جل رہی تھی۔ اماں اتنی رات کو سردی میں ابا کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا، میں اور اماں دونوں ہی اس کمرے میں بہت کم جاتے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے اماں میرے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ میں نے ٹھٹھرتے ہوئے اماں کو آواز دی تو اماں فوراً ابا کے کمرے سے نکل کر لپک کر میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے میرے کمرے میں لے آئیں۔ اماں کی اس حرکت پر میں حیران رہ گئی تھی۔ اماں نے اتنا کس کر میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ میری کلائی پر ان کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، اتنی سردی میں کمرے سے باہر کیوں نکلی ہے؟ اگر تجھے ٹھنڈ لگ گئی تو پھر؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی، اس لیے میں نیند میں سے جاگ گئی، لیکن جب آپ کو کمرے میں نہیں دیکھا تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ آپ کو دیکھنے کے لیے ہی میں کمرے سے نکلی تھی۔ آپ اتنی رات کو ابا کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اور دروازے پہ اس وقت کون آیا تھا؟ وہ کہنے لگیں کہ تجھے وہم ہوا ہوگا، اتنی سردی میں دروازے پر کون آئے گا؟ ابھی تو سکون سے لیٹ کر سو جا اور اب کمرے سے باہر نہ آنا۔ موسم بہت سرد ہے، اگر تو بیمار ہو گئی تو میرے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں یہیں تیرے ابا کے کمرے میں موجود ہوں، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ شاید اماں کو ابا کی یاد آ رہی تھی اور وہ کچھ تنہائی میں گزارنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں خاموشی سے رضائی اوڑھ کر چارپائی پہ لیٹ گئی۔ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے دروازہ بجنے کی صاف آواز آئی تھی، پھر بھلا یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ یا شاید نیند میں ہی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا میں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ کافی دیر تک میں اماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ ہی اماں آئیں اور نہ ہی اماں کی کوئی آواز آئی، اور پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اماں میرے برابر والی چارپائی پہ ہی سوئی پڑی تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھ کر اماں کو دیکھتی تو اماں اس طرح نیند سے غافل سو رہی ہوتی، جبکہ ابا کے انتقال کے شروع کے دنوں میں اماں کو نیند ہی نہیں آتی تھی، اور اب ایسے دیر تک سوتی جیسے ساری رات بھر کی جاگی ہو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکلی اور ابا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ابا کے کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ رات کو اماں وہیں تھی۔ ٹیبل پر مہنگا والا جگ گلاس رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ گھر میں تو ہم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اماں نے اسے مہمانوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، پھر آج یہ کیوں کھلا رکھا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ساتھ ہی ایک دوا کا پتا بھی رکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس چیز کی دوا تھی۔ ابا کے کمرے میں آ کر مجھے ابا کی بہت یاد ستاتی تھی، اس لیے میں یہاں کا رخ نہیں کرتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کمرے میں آتے ہی مجھے ابا کی یاد ستانے لگی۔ ایسے ہی ابا کو یاد کرتے ہوئے میں ان کے بستر پر بیٹھی تو مجھے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں یہ کیسی خوشبو تھی، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کمرے کا جائزہ لیتی، اماں کی آواز آ گئی۔ میں اٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔
मैं फ़ौरन ही अब्बा के कमरे से निकली तो अम्मा कहने लगी, नेहा तू सुबह सुबह अपने अब्बा के कमरे में क्या कर रही है? तुझे 1000 दफ़ा कहा है कि अपने अब्बा के कमरे में ना जाया कर, अब सारा दिन उदास फिरेगी। मैं उनके कंधे से झूल गई और पूछने लगी कि वो आधी रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी। वो भी तो अब्बा के कमरे से निकलने के बाद गमगीन हो जाया करती थी और उस वक्त भी उनकी आंखों में सुर्ख डोरे नज़र आ रहे थे। देर से उठने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा ने रात जाग कर गुजारी हो। अम्मा मुस्कुरा कर रह गई, कहने लगी कि तेरे अब्बा के जाने के बाद से तो मेरा इस कमरे में जाने को दिल ही नहीं चाहता, मगर क्या करूं, तेरे अब्बा की याद मुझे वहां ले जाती है। अम्मा एकदम से उदास हो गई थी। उनकी उदासी दूर करने के लिए मैंने कुछ सोचते हुए पूछा कि रात को कौन सा ऐसा मेहमान आया था जिसके लिए इतना कीमती जग ग्लास का सेट निकाला है। मेरी बात सुनकर अम्मा चौंक गई, कहने लगी कि ये सेट हमारे लिए कीमती है, दूसरों की नज़र में ये आम सा है, वैसे ही बस निकाल कर देख रही थी। सोचती हूँ तेरी शादी करूंगी तो ये सारा कीमती सामान तुझे दे दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरी शादी का जिक्र कहाँ से निकल आया? अभी तो मैं 14 साल की हुई थी। वो कहने लगी कि तेरे सर पर अब बाप का साया नहीं है, इसलिए मैं तुझे ज़्यादा दिन अपने घर नहीं रखूंगी। वो मेरे सारे सवालों को गोल मोल कर गई थी और मेरी शादी का जिक्र छेड़ कर बात बदल दी। इसलिए मैंने दोबारा अम्मा से कहा कि बताओ ना, रात को अम्मा कौन आया था? वो कहने लगी, बेटा कौन आएगा, तेरे अब्बा के बाद हमारा कोई रहा ही नहीं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई, क्योंकि अब्बा का कमरा देखकर मुझे लगा था कि वहाँ अम्मा के अलावा भी कोई ना कोई आया था, और फिर वो अलग किस्म की खुशबू भी जो मैंने महसूस की थी, और दवा का पत्ता भी रखा था, जबकि अम्मा बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। तो वो दवाई किसकी थी? मगर अम्मा साफ मुँह कर गई थी। फिर अम्मा आहिस्ता से कहने लगी कि अब सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है, घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ तो करना ही है। मैं तेरे अब्बा का मेडिकल स्टोर दोबारा शुरू करूंगी और हमारे घर से ही काम करूंगी। मुझे थोड़ा बहुत इलाज भी आता है, मैं लोगों का इलाज भी करूंगी। अम्मा की इस बात पर तो मैं मज़ीद हैरान हुई कि अम्मा कब से डॉक्टर हो गई हैं जो इलाज करने लगी थी। अम्मा तो FA पास थी, फिर ये इलाज की बात कहाँ से आ गई? मैंने अम्मा से कहा कि ना ही तू डॉक्टर है ना ही हकीम, तो फिर इलाज कैसे करेगी? वो कहने लगी कि वक्त इंसान को हर हिकमत सिखा देता है। मैंने भी तेरे अब्बा की डायरी से हिकमत सीख ली है। उनकी अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी, तो वो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर बोली कि तू ज़्यादा ना सोच और स्कूल जाने की तैयारी कर, और रात को ठीक तरह से सोया कर ताकि स्कूल में दिमाग हाजिर रहे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वाकई स्कूल जाने में देर हो रही थी, इसलिए बगैर कोई और सवाल किए मैं फ़ौरन तैयार हुई और अम्मा के हाथ का बना नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल पड़ी। स्कूल में भी सारा वक्त मेरे दिमाग में यही बात चलती रही कि बिना डॉक्टर की पढ़ाई के अम्मा कैसे लोगों का इलाज कर सकती हैं। मैं भी लोगों का इलाज करना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने कहा था इसके लिए तुम्हें डिग्री हासिल करनी होगी, और इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मेरे अम्मा तो बिना डिग्री के ही ये काम करने वाली थी। मैं सोचने लगी कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बजाय मुझे भी अम्मा से ये काम सीख लेना चाहिए कि किस तरह इलाज करते हैं। यही बात मैंने अपनी दोस्त सकीना से कही तो वो ज़ोर से हंसी, कहने लगी, वाह नेहा, तेरी अम्मा तो घर बैठी ही डॉक्टर बन गई हैं। मुझे सकीना की हंसी बहुत ही जहर मालूम हुई थी, और फिर उस दिन के बाद से अम्मा ने अब्बा की छोड़ी हुई दवाइयों को ही घर के बाहर वाले कमरे में सजा दिया और मेडिकल स्टोर की एक छोटी सी तख्ती भी लगा दी। लेकिन उस वक्त मैं बुरी तरह चौंक गई जब इलाज की गर्ज से हमारे घर में मर्द आने लगे, और वो मर्द भी रात के वक्त आते थे। अम्मा ऐसा कौन सा इलाज करी थी जो सिर्फ मर्दों का ही हो सकता था? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ना ही मैं अम्मा से सवाल कर सकती थी और ना ही अम्मा के हवाले से कोई गलत बात सोच सकती थी, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी। जब तक अब्बा जिंदा थे अम्मा ने कभी दरवाजे के बाहर बिला ज़रूरत कदम भी नहीं रखा था। अब्बा को मेरा और अम्मा का गैर मर्दों के आगे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब्बा के गुजरने के कुछ ही दिनों बाद अम्मा को मजबूरन ये काम शुरू करना पड़ गया था।
کیونکہ میرا اور اماں کا ابا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ ہی مجھے میڈیکل سٹور والے کمرے میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی علاج کے لیے آنے والے مردوں کے سامنے آنے کی۔ اور اماں نے یہ بات اتنی سختی سے کہی تھی کہ میں کبھی ان مردوں کے سامنے نہیں گئی۔ میرے ابا بھی ایک نیک اور نمازی انسان تھے۔ ابا ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور چلاتے تھے جو ایک ہاسپٹل کے برابر میں تھا، اور اسی سے ہی ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر حالات ایک دم بدل گئے اور ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میڈیکل سٹور کا جو مالک تھا اس نے ابا کو راتوں رات سٹور خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا، اور یہ بات ابا سے برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ جمع جمایا میڈیکل سٹور اچانک ختم ہو جانے پر ہمارا کیا ہوتا، یہ سوچ کر ابا نے اتنی ٹینشن لی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ایک ہی رات میں ہمیں چھوڑ گئے۔ اماں 30-32 سال کی جوان عورت تھی اور شوہر کے انتقال نے اماں کی کمر توڑ دی تھی۔ 3 دن تک پاس پڑوس والوں نے ہمارے گھر کھانا بھیج دیا، لیکن اس کے بعد وہ ہمیں ایسے بھولے جیسے ہم موجود ہی نہ ہوں۔ اور ایسے میں میری عدت میں بیٹھی ہوئی ماں کو میڈیکل سٹور سے بچا کچا سامان گھر لانا پڑا۔ ابا کے سٹور پر ایک آدمی کام کرتا تھا، اس نے اماں کی کافی مدد کی اور ساری دوائیاں ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ ساتھ ہی اماں کو کچھ رقم بھی دی جس سے ہمارا گزارا ہونے لگا، لیکن وہ رقم بھی کب تک ساتھ دیتی، اور پھر ہماری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے اماں کو گھر میں ہی میڈیکل سٹور کھولنا پڑا۔ لیکن جو بات حیران کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ اماں صرف دوائیاں ہی نہیں بیچ رہی تھی بلکہ علاج بھی کرنے لگی تھی، اور وہ بھی صرف مردوں کا۔ پتہ نہیں ابا نے اپنی ڈائری میں ایسا کون سا علاج لکھا تھا جس سے اماں کو اتنی مدد مل گئی تھی۔ ہمارے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے۔ اماں کا میڈیکل سٹور تھوڑا بہت چلنے لگا تھا، لیکن علاج کے لیے آنے والے مرد اماں کو جو پیسے دے کر جاتے اس سے ہمارا گزر بسر اچھے سے ہونے لگا۔ لیکن جب سے اماں نے کام شروع کیا تھا محلے والے ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں اسکول کے لیے نکلتی تو پاس پڑوس کی عورتیں مجھ پر نظر جما لیتی۔ گلی کے نکڑ والی فرحانہ خالہ نے ایک دن موقع دیکھ کر مجھے روک لیا اور پوچھنے لگی کہ تجھے پتہ ہے تیری ماں کس چیز کا علاج کرتی ہے؟ میں نے حیرت سے خالہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کس چیز کا علاج کر رہی تھی اور کیسے، لیکن خالہ کو اتنی فکر کیوں ستا رہی تھی، یہ بات انوکھی تھی۔ میں نے غصے میں خالہ سے کہہ دیا کہ اماں کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کے کام کا ضرور معلوم ہے، بس دوسروں کی کھوج میں ہی رہتی ہیں آپ۔ میری بات سن کر خالہ کو پتنگے لگ گئے تھے اور میں اسکول کے لیے آگے بڑھ گئی۔ خالہ کا کام ہی یہی تھا، محلے کے لوگوں کی خبر رکھنا اور پھر اسے ایک سے دوسرے گھر میں پھیلانا۔ البتہ خالہ کی بات سن کر میرے دل میں بھی یہ تجسس ضرور جاگا تھا کہ اماں مردوں کا ایسا کون سا علاج کرتی تھی جس کے لیے اسے رات کے وقت ہی ہمارے گھر آنا پڑتا تھا، اور پھر ساری رات اماں ان کے علاج میں گزار دیتی تھی۔ اماں ابا کے کمرے میں مردوں کو علاج کے لیے لے جاتی تھی، اور اگر کبھی دن میں میرا اس کمرے میں چکر لگتا تو مجھے اسی خوشبو کا احساس ہوتا جو پہلے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اماں سے پوچھ ہی لوں گی، لیکن اسی دن اسکول کے ماسٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نیہا، تمہاری اماں کے علاج میں تو واقعی جادو ہے۔ میں نے بھی تمہاری اماں کے علاج کے بارے میں اپنے دوست سے سنا ہے کہ جو بھی تمہاری ماں سے علاج کرواتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر میں اور حیران ہوئی کہ اماں ایسا کون سا علاج کر رہی تھی جو مردوں میں اماں کا اتنا چرچا ہو گیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر جب یہی سوال میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے مجھے جو جواب دیا مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ نامرد حضرات کا علاج کرتی ہیں اور اس کے لیے انہیں رات کو ان مردوں کو اپنے گھر بلانا پڑتا ہے۔ اماں ساری رات ان کا علاج کرتی ہے، پھر وہ مرد پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ ان کے پاس کچھ خاص دوائیاں ہیں جس سے ان مردوں کا علاج ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب ضرور لگا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ اماں میرے اور اپنے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں بہت تیزی سے ہمارے حالات بدلے اور ہم برے وقتوں سے اچھے وقتوں کی طرف لوٹ آئے۔ اماں کا میڈیکل سٹور تو بڑا نہیں ہوا تھا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اماں کے پاس علاج کے لیے مریض آنے لگے تھے۔
کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں کو علاج کرتا دیکھوں کہ اماں کس طرح نامرد لوگوں کا علاج کرتی ہیں، لیکن اماں کے غصے کے ڈر سے میری کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اماں کا مریض علاج کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہی کمرے کے دروازے سے آواز سننے کے لیے کان لگائے تو اماں کے مریض کی دھیمی دھیمی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ بہت ہی خوشی بھرے لہجے میں اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں اتنا اچھا علاج ہوتا ہے، واقعی آپ نے مجھے ایک بہت بڑی خوشی دی ہے۔ میں نے دروازے کی جھری میں سے جھانکا تو وہ اماں کے ہاتھوں میں کئی ہزار کے نوٹ پکڑا رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اماں کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو اتنا بڑا مسئلہ ایک ہی رات میں حل ہو جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو ایک بڑا سا کلینک بنا کر باہر تختی لگوا لینی چاہیے، جس طرح ہم راتوں رات اور امیر ہو جاتے۔ وہ آدمی جا چکا تھا اور اماں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو مجھے جاگتا دیکھ کر غصہ ہونے لگی۔ میں خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن سارا وقت میں یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ایک ہی رات میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو اگلی رات میں اماں کے حکم کے خلاف چلی گئی، اور جب اماں دروازہ کھولنے گئی تو میں چپکے سے اس کمرے میں جا کر پہلے سے چھپ گئی۔ اماں ابا کے کمرے میں اپنا مریض لیے چلی آئیں اور ابا کی الماری سے ہی دواؤں کا پتہ نکالنے کے ساتھ ہی گلاس میں پانی بھی ڈالا اور کمرے میں عجیب سی خوشبو کا چھڑکاؤ بھی کیا۔ یقیناً گولی میں کچھ ایسا تھا جس سے اماں علاج کر رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں پردے کے پیچھے سے خاموشی سے اماں کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اماں نے وہ گولی کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ گولی تو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں نامردوں کا ایسا علاج کر رہی تھی۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی، واقعی اماں کے پاس آنے والے مرد نامرد تھے۔ میرے لیے وہاں مزید رک کر اماں کا علاج دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے میں واپس چلی آئی۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس منظر کی ہیبت مجھ پر طاری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا سایہ لہرا رہا تھا۔ میرے باپ نے ہمیشہ ہی مجھے اور میری ماں کو گھر کی چار دیواری میں تحفظ دیا تھا، لیکن ابا کی اچانک موت نے ہمیں کس دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد مجھے گھر کے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً اماں کا مریض جا چکا تھا۔ اماں کمرے میں آئی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت تکلیف میں ہوں۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اماں کہنے لگیں کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا اور میں نے اماں سے کہا کہ آپ اتنی محنت سے مریضوں کا رات بھر علاج کرتی ہیں، میں کیسے آرام سے سو جاؤں؟ اگر آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں تو مجھے بھی علاج کرنا سکھا دیں، میں بھی آپ کی مدد کیا کروں گی۔ میری بات سن کر اماں تڑپ گئی اور کہنے لگی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ ابھی تیری ماں زندہ ہے اور تیرے لیے محنت کر سکتی ہے، میں جلد ہی تجھے یہاں سے رخصت کر دوں گی۔ میں اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں مجھے صرف بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اماں کو کون کون سی فکر لاحق تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے پر اماں چونک گئی، کہنے لگی نیہا کیا بات ہے؟ جب میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تو میری خاموشی ہی ان کو سمجھا گئی۔ وہ ایک دم نظر چرا گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا نے یہ کون سا طریقہ لکھا تھا جس پر آپ عمل کر رہی ہیں؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اماں نے آہستہ آہستہ مجھے علاج کی ساری حقیقت بتا دی۔ نہ ہی اماں کے پاس نامردوں کے علاج کا کوئی طریقہ تھا اور نہ ہی اماں کے پاس آنے والے مرد نامرد تھے، لیکن ہاں اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جاتا تو واقعی وہ نامرد تھے، کیونکہ انہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ جب انہیں ابا کا میڈیکل سٹور خالی کرنا پڑا تو جو آدمی ابا کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے اماں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور کچھ پیسوں کے عوض اماں کے ساتھ کچھ وقت گزار گیا۔ اس وقت میں اسکول میں تھی، اماں صرف روٹی کی خاطر اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ وہ آدمی اماں کو جو پیسے دے کر گیا تھا اسی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اور پھر جب وہ پیسے ختم ہوئے تو اماں نے ادھر ادھر پیسے مانگنا شروع کیے۔ تو ابا کے ایک دوست نے اماں کے ساتھ ایک رات کی قیمت مقرر کر لی۔ اس سرد رات میں ابا کا وہی دوست ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے ابا کے کمرے میں اماں کے ساتھ رات گزاری تھی۔
अम्मा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे अपना सच बताती, इसलिए उस दिन अम्मा ने मुझसे गलत बयानी से काम लिया। और फिर अम्मा ने सोच लिया कि वो मेडिकल स्टोर का काम शुरू करेगी ताकि घर का गुजारा हो सके। लेकिन जो भी अम्मा के मेडिकल स्टोर पर आता, अम्मा के साथ कोई ना कोई गलत हरकत कर जाता। फिर अम्मा को कुछ वक्त के लिए ख़रीदने की कोशिश करता। अम्मा जान गई थी कि बग़ैर मर्द के इज़्ज़त के साथ गुजारा करना इस माशरे में नामुमकिन है। अम्मा ग्राहकों के साथ सख्ती से पेश आती तो ग्राहक आना बंद हो जाते और अम्मा को ही बुरा भला कहते, और फिर वहीं से अम्मा ने गलत काम की शुरुआत की, क्योंकि किसी और को तो ना अम्मा की बेवगी का ख्याल था, ना इद्दत का, ना ही किसी को हमारे घर के फाकों का इल्म था। अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा था तो वो अम्मा का जवान वजूद था। अम्मा मुझे इस गंदे काम से बहुत दूर रखना चाहती थी, इसलिए अम्मा ने एक झूठे इलाज का बहाना किया और मोहल्ले वालों को भी उसी इलाज के बारे में बताया ताकि कोई अम्मा के बारे में गलत बात न कर सके। बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले मर्द दर हकीकत नामर्द थे जो अम्मा की बेवकी का फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए अम्मा ने उस काम को नामर्दों के इलाज का नाम दे दिया था। मैंने भी जब कमरे के अंदर देखा, अम्मा वो गोली खोल कर खा रही थी और उस आदमी से कह रही थी कि उसके खाने से मैं हामला नहीं होंगी। अम्मा ने खुद ही अब्बा की अलमारी से एक पुरानी खुशबू निकाल कर कमरे में स्प्रे की थी ताकि माहौल कुछ अच्छा हो जाए। वो कमरा जिसमें कभी मेरे माँ बाप मोहब्बत और उल्फत से रहते थे, अब मेरी माँ हर रात 2 वक्त की रोटी की खातिर उसी कमरे में अपनी इज्जत को दफन करती थी। मैं रोते हुए अम्मा के पास बैठ गई। मैं तो अम्मा की अजियत का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी, जिस औरत ने सारी ज़िंदगी कभी बेपर्दा घर से कदम नहीं रखा था। इस माशरे ने उसकी इज़्ज़त को पूरी तरह नोच लिया था। पास पड़ोस वालों को इस बात की फ़िक्र थी कि अम्मा आधी रात को क्या करती है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम दिन को किस तरह फाके काट रहे थे। और यही हमारे माशरे का अलमिया है। आप लोग बताइए कि अम्मा ने जो रास्ता चुना, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया गया था? अगर पास पड़ोस वाले और रिश्तेदार अम्मा की इस हालत की खबर रखते तो शायद अम्मा को कभी इस दलदल में ना उतरना पड़ता। क्या आप हमारे माशरे के इस दोहरे मयार से वाकिफ़ हैं? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।